علی کے منہ کی طرف بڑھائی. علی نے فرمایا یا رسول اللہ 3 دن کا بچہ ہوں، اتنی سخت خوراک نہیں لے سکتا. 3 دن کا بچہ ہوں، اتنی سخت خوراک نہیں لے سکتا. محمد نے علی کی زبان کو سمجھا، علی کی بولی کو سمجھا. محمد نے رسالت نے امامت کو تھوڑا سا اوپر کیا اور تھوڑی سی میں نے بڑے آرام سے جملہ کہا، بہت آسان انداز میں نے جملے کو نبھانے کی کوشش کی. تھوڑی سی امامت کو اوپر کیا اور تھوڑی سی نبوت امامت کے اوپر جھکی اور اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. جب علی رج گئے، سیر ہو گئے، تو محمد نے کہا یا علی اب میری زبان چھوڑ دو. اب مجھے افسوس ہوگا جو بات کو سمجھے گا نہیں. کہا یا علی آپ زبان چھوڑ دو، آپ زبان چھوڑ دو، آپ سیر ہو گئے. علی نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک، پھر کہہ رہا اللہ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک اپنی زبان میرے منہ میں رہنے دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں پہلے دن ہی نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک اپنی زبان میرے منہ میں رہنے دیجئے. یاری کیوں؟ وجہ، علت، سبب، ریزن. فرمایا پورے عربی اکٹھے ہو گئے ہیں نا، وہ دیکھ لیں کہ محمد نے پہلے دن ہی اپنی زبان علی کو دے دی ہے، اور یا رسول اللہ شریف آدمی زبان دے کے پھرتے نہیں ہیں. اپنی زبان میرے منہ میں رہنے دیجئے. اور کہا یا علی روئے کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ غار جیسا منظر تھا، غار جیسا منظر تھا، وہاں بھی دو یہاں بھی دو. غار جیسا منظر، وہاں بھی دو یہاں بھی دو. اگر میں آج رو پڑوں تو کل دوسرے رونے والے کا رونا چھپا کے علی کی طرف منسوب کر دیا جائے گا. علی نے نہ رو کر بتا دیا محمد کی موجودگی میں رونے والا لا تحزن والا اور ہے، علی اور ہے. حیدریہ. آپ تھک گئے تو میں بس کر دیتا ہوں. سن رہے ہیں نا سامعین محترم؟ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کو خوش رکھے، اللہ کی ذات ہے. اور صدا علی علی کرتے رہیں. یقین جانو دنیا میں بھی علی ہے، آخرت میں بھی علی ہے. محسن نقوی نے کیا خوب جملہ کہا تھا، علی وہ علی ہے جو خود بھی علی ہے، جس کا اللہ بھی علی ہے. جس کا اللہ بھی علی ہے. اب محمد نے بلا تشبیہ اپنے بھائی علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا یا علی کچھ سناؤ، کچھ سناؤ. کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. ایک بات تو آپ سے پوچھوں، انجیل نازل ہے، تورات آ چکی ہے، زبور آ چکی ہے، اور قرآن ابھی آیا نہیں. علی کہہ رہا سناؤں. ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا اور کہہ رہا ہے قرآن سناؤں. اور عجیب ہے مصطفیٰ ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن سناؤں. قرآن کا نزول ہوا نہیں، محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں. علی کی 10 سال کی عمر تھی جب محمد نے دعویٰ نبوت کیا، ابھی تو علی پیدا ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے قرآن سناؤ. قرآن پورے سے علی نے انتخاب کیا. قد افلح المؤمنون.
کہ مومن فلاح پا گئے. مصطفیٰ نے کہا یا علی پورے قرآن میں سے، توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی پورے قرآن میں سے آپ نے سورہ مومنین کا انتخاب کیا ہے کہ مومن فلاح پا گئے. وجہ کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے مومن فلاح پا گئے. کیوں؟ ان کا امام جو آ گیا ہے. قرآن میں سے آپ نے اسی صورت کا انتخاب کیا ہے. فرمایا کیوں نہ کروں، ان مومنوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ مومنوں کا امام آ گیا. اب چلتے جا رہے ہیں رسول، بس دو جملے اور سن لیجیے. چلتے جا رہے ہیں رسول، خانہ کعبہ سے نکل کر بلا تشبیہ محمد علی کے چہرے پہ کپڑا ہے. ایسے جب کپڑا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اپنے بھائی دا چہرہ تو دکھاؤ. محمد تو چہرے تو راندہ نہیں، بندے گلاں کرن لا پے، پتہ نہیں بچہ خانہ کعبہ چ پیدا ہے، سونا ہی نہ ہوئے، خوبصورت ہی نہ ہو، شکل ہی اچھی نہ ہو، جس لیے چھپا کے جا رہے ہیں. سنیے جملہ، جب لوگ پوچھ رہے تھے نا محمد کوئی بات نہیں کر رہے تھے، چلتے جا رہے تھے، قدرت کی آواز آئی محمد جو تم سے پوچھتے ہیں یہ علی کیسا ہے، انہیں کہہ دے یہ ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے. اس کا چہرہ اللہ کے چہرے جیسا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. جب اللہ قصیدے پڑھ رہا تھا علی کے، محمد سے بھی پیچھے نہ رہا گیا. فرمایا لحم و کلامی، جسموں کا جسمی، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا خون میرا خون ہے. اور پھر بھی مسلمان تجھے سمجھ نہیں آتی، اور جس کا چہرہ اللہ جیسا ہے، جس کے ہاتھ اللہ جیسے ہیں، جس کا جسم محمد جیسا ہے، وہ صدقہ کھانے والوں میں کیسے ہو گیا؟ جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا خون میرا خون ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہا ہے. اور وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، روک کے جملہ کہوں گا، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر اللہ کی ربوبیت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. اللہ کی ربوبیت کو دیکھنا ہے تو پھر علی کو دیکھ لو. علی تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا کیسا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیسے دیا جاتا ہے. یہ علی تمہیں بتائے گا. جناب ابن عباس کا نام سنا ہے؟ ابن عباس ایک مفسر قرآن ہے. کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ مفسر قرآن یعنی تفسیر لکھنے والے ہیں. حقیقی مفسر قرآن ہے. اور بلا شک و شبہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی سب ابن عباس کو مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے. کسی نے جناب عباس سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مفسر قرآن کیسے بنے؟ فرمایا جب رسول خدا کے پاس کوئی چیز آتی تھی، اگر صدقہ آتا تھا تو وہ ہمیں دے دیتے تھے، اور اگر کوئی تحفہ آتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے، ہمیں بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ تحفہ آیا کھجوروں کا، تو کیا ہوا کہ رسول خدا نے ہم سب کو بھی کھجوریں دی اور خود بھی کھا رہے تھے. میں نے اپنے حصے کی کھجوریں جیب میں ڈال لی اور بیٹھ گیا محمد کے سامنے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. بتوجہ چاہ رہا ہوں سامنے، بیٹھ گیا کس کے؟ محمد کے سامنے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. مصطفیٰ نے کھجور کھائی اور جو وہ گٹھلی، گٹک کھجور کے اندر جو ہوتی ہے گٹھلی، وہ مصطفیٰ نے کھجور کھانے کے بعد وہ نیچے پھینکنا چاہی تو میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا جیسے دعا کے لیے کیا جاتا ہے. وہ گٹھلی میرے ہاتھ پہ آ گئی، وہ گٹھلی میں نے منہ میں ڈالی اور اس گٹھلی کے چاروں طرف لگا ہوا تھا لعاب دہن مصطفیٰ. توجہ چاہ رہا ہوں اور آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہوں. لطف لینا فضائل امیر المومنین سے. کہا اس کھجور کے چاروں طرف کونوں کے اوپر
لگا تھا لعاب دہن مصطفیٰ، اس لعاب دہن مصطفیٰ کا یہ اثر ہے، جب میں نے نگل لی تو اس کا اثر ہو گیا کہ میں سب سے بڑا مفسر قرآن ہو گیا۔ مسلمان پر تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو گٹھلی کے اوپر لگا ہوا لعاب دہن نگل لے وہ مفسر قرآن بنتا ہے، جو زبان مصطفیٰ چوس لے وہ ناطق قرآن بنتا ہے۔ جو گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے لعاب دہن مصطفیٰ کو نگل لے وہ مفسر قرآن بنتا ہے۔ اور یہی مفسر قرآن امیر المومنین کے سامنے نماز عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، فرمایا یا مولا مجھے سورۃ الحمد کی تفسیر تھوڑی سی سمجھا دیجئے۔ مولا تفسیر شروع کر مولا نے کر دی، بسم اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، کرتے کرتے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ابن عباس کہنے لگے کہ یا علی ابھی تک سورۃ الحمد کی تفسیر نہیں ہوئی۔ مولا نے فرمایا اللہ تجھے قیامت تک زندگی دیتا اور مجھے بھی دیتا، قیامت تک زندگی اللہ تجھے بھی دیتا اور مجھے بھی دیتا۔ علی سورۃ الحمد کی تفسیر بیان کرتے رہتے، زندگیاں ختم ہو جاتی، تفسیر پوری نہ ہوتی، زندگیاں ختم ہو جاتی، تفسیر پوری نہ ہوتی۔ پھر فرمایا سن ابن عباس ساری کتب کا علم قرآن میں ہے، جتنی آسمانوں سے کتبیں آئی ہیں، کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، یہ جتنی ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہیں، قرآن ناسخ ہے، تمام کا علم قرآن میں ہے۔ اور ابن عباس پورے قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے، تمام کا علم قرآن میں، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین میں، اور سورہ یاسین کا ماخذ الحمد میں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں سامعین محترم، لطف لینا جملے کا، تمام کتب کا علم قرآن میں، قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا ماخذ الحمد ہے، اور الحمد بسم اللہ کے بغیر ادھوری ہے، الحمد بسم اللہ کے بغیر ادھوری ہے۔ ابن عباس سنو گے با بسم اللہ کے جو اوائل میں بے ہے، با ہے، اس کے جو نیچے نقطہ ہے، اگر وہ نقطہ نہ ہو پتہ نہیں چلتا بسم اللہ ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، نقطہ ہی نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا؟ سن ابن عباس وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، وہ جو با کے حیدری، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ اس لیے مفسرین نے کہا قرآن کو سامت کی صورت میں دیکھنا ہو تو یہ جو جلد میں ہے یہی قرآن ہے، اگر نطق کی صورت میں دیکھنا ہو تو علی ہے، علی بولنے والا قرآن ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بس رلاتی تو یہی بات ہے کہ جس دروازے کے سامنے جھکنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا تھا، مسلمانوں نے اسی دروازے کو آگ لگا دی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں سفید ریش داڑھی والے پرانے عزادار بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ رونے کے دن ہیں اور رونا ہماری عاقبت کا سبب ہے۔ اکثر میں مجالس میں کہا کرتا ہوں فضائل میں جدھر آپ کا دل چاہے دیکھیں، داد دیں نہ دیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں مسائل میں اگر رونا نہ ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو، ہو سکتا ہے تیرے پہلو میں امام سجاد خون کے آنسو رو رہا۔
اور وہ مولا آپ سے کہیں تمہیں کیا پتا کہ اصغر کو تیر کیسے لگا؟ اجرک من اللہ۔ آج جناب علی اصغر کا جملہ کی برآمدگی ہے، دو چار جملے سن لیجئے۔ عزیزانو، جب تمام بنی ہاشم کی، تمام صحابہ کی شہادتیں ہو گئی، عاشوراء کے دن امام حسین علیہ السلام اب باقی ہیں، تو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی، کوئی ہے جو میری ماؤں بہنوں کی چادروں کا محافظ ہو؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ عزیزانو، یہ آواز جب سارے لوگوں نے سنی تو 6 مہینے کے لال نے جھولے میں سنی۔ تاریخ کہتی ہے اصغر جھولے سے باہر آ گئے، جھولے سے باہر آ گئے۔ عزیزانو، مجھے معاف کر دینا جو سید بیٹھے ہیں، امام حسین کی طرف میسج بھیجا گیا کہ اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا، اصغر جھولے میں کیوں نہیں آرام کرتے؟ سنو گے عزیزانو جملہ؟ علی اصغر نے اپنی زبان میں کہا، بابا جن کی اولاد زندہ ہو وہ غربت کی صدائیں نہیں دیتے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کے ماتب کو قبول فرمائے۔ فرمایا جن کے بیٹے زندہ ہوں وہ غربت کی صدائیں نہیں دیتے۔ بابا مجھے میدان میں لے چل، میں ان کو بتاؤں گا کہ حسین اکیلا ہے۔ عزیزانو، جناب علی اصغر کو تیار کرایا گیا، کہا تیار کرو۔ آپ پر سوال ہے نوجوانوں، تیار کرنے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا سیدوں کے پاس پانی تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب بچے کو پانی پلایا جاتا ہے تو مائیں گلاس کے اندر یا پیالے کے اندر 3 انگلیاں رکھتی ہیں، یا 2 انگلیاں لبوں پہ لگاتی ہیں تاکہ بچے کی پیاس بجھ جائے۔ حسین کے پاس اتنا بھی پانی نہیں تھا عزیزانو جس سے اصغر کی پیاس بجھ جاتی۔ جناب رباب نے کہا، اصغر میرے پاس اتنا بھی پانی نہیں کہ جس سے میں تیری پیاس بجھا سکوں۔ اصغر کاش میرا وطن ہوتا، میں تجھے تیار کرتی، میں تجھے پانی پلاتی، میں تمہیں کربلا کے میدان کی طرف تیار کر کے بیچی۔ عزیزانو، امام حسین نے یہ جملہ سنا، فرمایا اصغر کی ماں کیا تو نے حسین کو مجبور سمجھ لیا؟ جہاں میں فوجوں کو ہٹاتا ہوں تو اصغر کو اٹھا اور چلی جا اپنے وطن کو۔ فرمایا نہیں آقا حسین، میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو پانی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ عزیزانو، بلا تشبیہ علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ ہے اور امام حسین کربلا کی طرف لے کے چلے۔ جب کربلا کی زمین کی طرف لے کے چلے تو لعینوں نے کہا، حسین قرآن ملا کر رہا ہے۔ اجرک من اللہ، آپ نے آیا کہ حسین قرآن لا رہا ہے۔ حسین نے فرمایا، مسلمانوں اور ظالموں، یہ قرآن نہیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ یوسف ہے۔ اور مسلمانوں اور ظالموں، تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے، بچی کا کیا قصور ہے؟ اتنا پانی دے دو جس سے میں اصغر کی پیاس بجھا سکوں۔ سن لیا آزادارہ جملہ، اتنا پانی دے دو جس سے میں اصغر کی پیاس بجھا سکوں۔ عزادارو، انہوں نے کہا، حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، نام اصغر کا لیتا ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اصغر کی طرف دیکھا۔ اصغر نے کہا، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عزادارو، علامہ منظور جوادی صاحب کہتے ہیں جب مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، پھر پانی نہیں ملتا تو پھر وہ منہ کو کھولتی ہے، پھر اگر وہ پانی نہیں ملتا تو اس کا منہ بند نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے تھے اصغر اتنے پیاسے تھے جب آخری مرتبہ کہا العطش، اصغر کا منہ بند نہیں ہوا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ سیدوں مجھے معاف کر دینا، جب کہا نا العطش، ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا، حسین کی آواز کو قطع کرو، حسین کی آواز کو بند کرو۔ وہ تیر، اس تیر کا انتخاب کیا گیا جو جنگوں میں اونٹوں کو نرہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نوجوانوں سنو گے جملہ،
جب وہ تیر کا انتخاب کیا گیا، ظالم نے پہلا تیر چلایا، پھر دوسرا چلایا، پھر تیسرا چلایا۔ ایک ظالم دوسرے ظالم سے کہتا ہے تو بڑا تیر نگار تھا، آج تو تیر چلاتا ہے چلتا نہیں ہے۔ فرمایا ظالمہ میری جگہ پہ آ کے کھڑا ہو، جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے کے باہر ایک بڑھنے والی بی بی ہے جس نے موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ پکار کے کہتی ہے اور ظالم اپنے تیر کو بھی دے، اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، عزادار اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ وہ بی بی کہتی ہے ظالم اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں اگر اصغر امام حسین کے بازو پہ نہ ہوتے تو جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر کا لاش آ جاتا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت جملہ سنا، جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر کا لاش آ جاتا۔ آخری جملہ سن لیجئے، اصغر کا جھولا آ گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین نے اصغر کو پانی پلا دیا۔ اجرکم من اللہ، آپ نے سن لیا جملہ، میں نے پڑھ لیا۔ جب پانی پی لیا اصغر نے، امام حسین خیمے کی طرف لے کے چلے۔ آپ کو پتا ہے نا 10ویں والے دن ہم 7 قدم آگے چلتے ہیں پھر 7 قدم پیچھے چلتے ہیں۔ چلنے کی وجہ یہ ہے، یہ سنت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ عزادارے مجھ سے پوچھو گے نہیں مولانا کیسی یہ سنت ہے؟ اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی امام خیمے کی طرف بڑھتے اور کبھی امام پیچھے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اصغر کو دیکھ کر بیویوں کا کیا حال ہوگا۔ اجرکم من اللہ، بہت آسان انداز میں آپ نے سن لیا۔ آخری جملہ سن لیجئے، فرمایا اب بیویوں کا کیا حال ہوگا۔ عزادارو جب امام حسین علیہ السلام اصغر کو لے کر خیمے میں چلے گئے، جناب سکینہ نے پوچھا، سن لیا جملہ عزادارو، جناب سکینہ نے پوچھا بابا میرے بھیا کو پانی پلا دیا؟ بابا میرے بھیا اصغر کو پانی پلا دیا؟ عزادارو امام حسین نہیں بولے، سکینہ آگے بڑھی۔